أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، آج کا موضوع ہے دعاؤں کی قبولیت میں درود شریف کی تاثیر۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کے مطابق دعا ایک طاعت و عبادت ہے، مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون و زمین و آسمان کا نور ہے۔ جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ رحمت خداوندی کو جنبش میں لانے کے لیے، اس کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے عاجزی، مسکنت، بے بسی و بے قراری کی کیفیات کے ساتھ ایک مؤثر تمہید اور پرخلوص دلگدار الفاظ و انداز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصورہ مسنون دعا و مناجات سے بخوبی ہوتا ہے، مگر دنیا اور دنیاوی معاملات میں ہمیں اس کا پورا لحاظ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے سے بڑے کی خدمت میں سوال و درخواست پیش کرتے ہیں تو امکانی حد تک بہتر سے بہتر انداز اختیار کرتے ہیں تاکہ درخواست و سوال کے رد کیے جانے کا امکان باقی نہ رہے، مگر دعاؤں کے سلسلے میں ہمارا انداز عام طور پر اہتمام و توجہ سے خالی ہوتا ہے۔ دعا جو دل سے نکلتی ہے عرش الہی کو دستک دیتی ہے، اس کے متعلق انداز سرسری ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ دعا کے لیے دست دعا اٹھانے کے بجائے منہ پر ہاتھ پھیرا اور دعا سے فارغ ہو گئے۔ سوچئے تو صحیح، کیا ایسی ہی سرسری و بے توجہی کی دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جنبش میں لا سکتی ہے؟ کیا ایسے ہی پکار پر شرف قبولیت کا وعدہ ہے؟ کیا ایسے ہی مناجات سے مصائب کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور انسان کے دوش سے بار غم ہلکا ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو ہر موقع، ہر لمحہ، ہر موڑ پر دعا و مناجات کی تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلایا جائے، دعا کس انداز سے بارگاہ الہی میں پیش کی جائے اور باب رحمت پر کس طرح دستک دی جائے۔ یوں تو احادیث اور کتابوں میں قبولیت دعا کے خاص اوقات و حالات، مقامات قبولیت و کلمات قبولیت کا تفصیلی طور پر تذکرہ موجود ہے، مگر قبولیت کا سب سے مؤثر ذریعہ جس کی طرف عام طور سے بے توجہی سی ہے، وہ دوران دعا حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کے شروع، درمیان اور آخر تینوں موقعوں پر درود کا بھیجنا ہے۔ ایسی دعا و مناجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے باریاب ہوتی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری نہیں رہتی، محجوب نہیں ہوتی۔ بات ظاہر ہے کہ محبوب رب العالمین کے لیے درود و سلام سے آراستہ پیراستہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ دعا میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی گہری توجہ اور سود و ساز ضروری ہے، وہیں دوران دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کامیابی کے لیے شرط اولین ہے۔ گویا یہ ایسا تیر بہدف اور مجرب نسخہ ہے جس کی افادیت کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔
اس سلسلے میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا و مناجات مقاصد میں حصول کامیابی کے لیے درود شریف کی شمولیت کتنی ضروری ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص داخل ہوا اور نماز پڑھ کر یوں دعا کرنے لگا، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والے تم نے جلدی کی، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح حمد و ثنا بیان کرو جو اس کے شایان شان ہو، اور مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا قبولیت سے رکی رہتی ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس کا کوئی حصہ اوپر نہیں پہنچتا جب تک کہ تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ ان دو جلیل القدر صحابہ کرام اور خلفائے رسول کے بیانات سے دعا کے ساتھ درود شریف کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ جب دعا کرو تو اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اس طرح قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ مجھے مسافر کا پیالہ نہ بناؤ، جیسے اونٹ پر سفر کرنے والا اپنا پیالہ بھرتا ہے اور اپنا کام لیتا ہے، جب فارغ ہو جاتا ہے اور اپنا سامان اونٹ پر باندھ لیتا ہے تو پیالہ خالی کر کے اونٹ کے پیچھے لٹکا لیتا ہے۔ شروع میں بھی یاد کرو، مجھ کو شروع میں بھی یاد کرو اور درمیان میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی۔ اس فرمان نبوی کا مطلب محدثین کرام نے یہ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و دعا کے صرف آخر میں نہ بھیجا جائے، درود دعا کے صرف آخر میں نہ بھیجا جائے، بلکہ شروع، اخیر اور درمیان تینوں موقع پر ہونا چاہیے۔ اوپر حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بھی آ چکی ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد دعا کرو۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں درود شریف کی شمولیت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یوں تو خود درود شریف بھی ایک معتم بالشان عمل ہے، ایک ایسا عمل جس میں اللہ رب العزت، اس کے مقدس فرشتے بھی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے درود و رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق دعاؤں کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقول شاعر، در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے، اس طرح مانگے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔